دوستو 10 اپریل 1988 کو اتوار کی صبح 9:50 پر جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد زوردار دھماکے سے لرز اٹھے۔ ابھی لوگ دھماکے کی وجہ جاننے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ہر طرف سے ان پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا، قیامت کی وہ گھڑی جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد میں اوجڑی کیمپ کے اندر اسلحہ ڈیپو میں لگنے والی آگ کے باعث بم پھٹ رہے تھے۔ میزائل اور راکٹ اڑ اڑ کر دونوں شہروں کے مختلف حصوں میں گر کر تباہی پھیلا رہے تھے۔ سڑکوں پر موجود لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگ رہے تھے۔ کسی نے اس کو انڈین حملہ قرار دیا تو کسی نے کہا کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے۔ سڑک پر چلتی گاڑیاں نشانہ بن رہی تھی۔ راکٹ اور میزائل لوگوں کے سروں پر سے ہوتے خوف و ہراس پھیلاتے زمین پر گر رہے تھے۔ جڑواں شہروں میں ٹیلی فون، بجلی اور گیس کی فراہمی کے نظام درہم برہم ہو چکے تھے۔ چکلالہ میں بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا اور پروازوں کی آمد و رفت روک دی گئی تھی۔ اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور ایوان صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی کئی راکٹ گرے۔ ان دنوں ہفتہ وار چھٹی جمعہ کو ہوتی تھی، اس لیے اتوار کو تعلیمی ادارے اور دفاتر کھلے رہتے تھے۔ دھماکے کے فوری بعد سرکاری اور نجی دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ اوجڑی کیمپ کے اسلحہ خانے میں لگی آگ بھڑک رہی تھی اور کیمپ سے ملحقہ گلشن دادن خان کے رہائشی گھر سرمے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ زخمیوں کے جسموں کے اعضاء اڑ گئے تھے، جسم بری طرح جھلس گئے تھے، اسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ فوجی دستوں نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور امدادی کارروائیاں عروج پر تھیں۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے سابق وفاقی وزیر برائے پیداوار محمد خاقان عباسی کی چلتی گاڑی پر 2 راکٹ گرے، جس کے نتیجے میں خاقان عباسی ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے بیٹے زاہد عباسی شدید زخمی ہو گئے۔ زاہد عباسی بعد ازاں 14 سال تک کومے میں رہنے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور ایوان صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی کچھ میزائل گرے۔ فیض آباد کے مقام پر واقع اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور پاکستان ٹیلی ویژن کے اکاؤنٹس کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے محمد جاوید پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کی 4تھی منزل پر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دفتر پہنچ کر کام شروع کر چکے تھے جب ایک زوردار دھماکے سے کھڑکیاں دروازے بجنے لگے۔ یوں لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بم کہیں گرا ہو۔ اس کے بعد پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ ہم لوگ اپنے دفتر کی سیڑھیوں کے راستے باہر کی طرف بھاگے۔ ہر طرف خوف کی فضا تھی۔ ہر آدمی انڈین حملے کی بات کر رہا تھا کہ بڑا فضائی حملہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف راکٹ اور میزائل گر رہے ہیں۔ ہمارے دفتر کے عقب میں سرکاری فلیٹس بھی تھے، جہاں پر ایک راکٹ آ کر لگا جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور ہمارے دفتر کے کچھ ساتھی پی ٹی وی کی عمارت سے نکل کر سامنے مارگلا کی پہاڑیوں کے ٹریل 5 کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک محفوظ جگہ ہوگی۔ جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں پر بارود کی بارش جاری تھی، تب اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق منی اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کویت میں تھے۔ یہ کانفرنس اسی روز شروع ہونے والی تھی، جبکہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کراچی میں تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے ہدایات بھی جاری کی۔ اتوار کی شام وزیر اعظم محمد خان جنیجو کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ چکلالہ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں انہوں نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ انہیں حادثے کے نقصان اور اس کی تفصیلات پر متعلقہ حکام نے آگاہ کیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو نے اس حادثے کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کی مکمل انکوائری سپریم کورٹ کے جج سے کرائی جائے۔ 10 اپریل کی شام کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں انصاف و پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر وسیم سجاد نے اجلاس ملتوی ہونے سے قبل ایک بیان پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ فوج کے بارود کے ذخیرے میں اس وقت اتفاقیہ آگ لگ گئی جب ایک ٹرک سے بارود کو سنبھالا جا رہا تھا۔ ٹرک میں آگ بھڑکی تو اس نے پورے ذخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے میں 58 سے زائد افراد ہلاک اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے۔